ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تکریم اور تعظیم بھرا سلام قبول کریں۔ امید آج صبح بھی ہمارے سبھی دیکھنے والوں کے لیے یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ناظرین محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ الگ الگ شکلیں ہیں، مختلف مزاج ہیں، مختلف سوچ ہے، مختلف ادراک ہے، اور ایسے ماحول میں اس ضمن میں یہ لازمی ہے کہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، خواہ وہ اختلافات علمی ہوں، خواہ وہ اختلافات ذاتی ہوں، خواہ وہ اختلافات نظریاتی ہوں۔ لیکن علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اختلافات علمی ہوں، نظریاتی ہوں، تو ان کو بیٹھ کے تبادلے خیال سے حل کیا جا سکتا ہے، اور جہاں پر دو نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی ایک ایسا نظریہ سامنے آتا ہے پھر جو کہ معتبر نظریہ ہوتا ہے اور سب کو قابل قبول ہوتا ہے۔ لیکن معاملات تب بگڑنے لگتے ہیں جب ہم نظریاتی علمی اختلافات کو ذاتی اختلافات بنائیں، وہاں پھر نفرت پنپنے لگتی ہے، دو مکاتب فکر کے بیچ میں ایک حلقے بن جاتے ہیں، پھر نفرتوں کا جو ہے آغاز ہونے لگتا ہے، اور جہاں پر نفرتیں آ جائیں وہاں پہ انسانی تعلقات بگڑنے لگتے ہیں۔ اور یہاں تک کہنا ہے علماء کا کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں اختلافات نہ ہوں، وہ معاشرہ جو ہے خواب خرگوش میں ہے، وہ معاشرہ جو ہے سویا ہوا ہے، منجمد ہے۔ تو پروگریسو معاشرے میں اختلافات کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ اختلافات صرف علمی ہوں، وہ اختلافات نظریاتی ہوں، ذاتی نہ ہوں۔ تو خیر، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جو بھی ہمارے اختلافات ہیں آپس میں ہم ان کو مل کے بیٹھ کے حل کر سکیں، تبادلے خیال سے، بات چیت سے، اور ایک امن اور خوشی کی فضا جو ہے قائم ہو جائے۔ خیر، پروگرام کے اوپننگ کے معاملات کو نہیں بگاڑتے ہیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتے ہیں، فٹافٹ سے آپ کی ملاقات اپنی ساتھی میزبان سے کرائے دیتا ہوں۔ آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ قاضی محمد عمار، اور میرا ساتھ نبھائیں گی نفیسہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ گرمی میں کیسے حال ہے آپ کے؟ خیر، گرمی تو بہت زیادہ ہے، لیکن گرمی میں یہ ہے کہ واحد سے مزاجن سان مز گرمی بہت رات أکس دکانس پہ تو تتھ تھوڑی بحث بازی ہو رہی تھی، اس کو کہہ رہا تھا کہ پن گرم بیچ سہ کران یہ، تو اس میں یہ ہے کہ مزاجوں میں گرمی نہ ہو، گرمی کا موسم ہے تو گرمی کا ہونا لازمی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے مارننگ شو میں گڈ مارننگ JNK میں۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید یہی کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، اپنی صحت کا پورا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین آپ سبھی کو ذی الحج کی بہت مبارکباد۔ آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتنا اہم یہ مہینہ ہم سب کے لیے ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو سب سے بڑی عبادت ہے حج، جو کہ اس مہینے میں کیا جاتا ہے، اور کتنی فضیلت ان 10 دنوں کی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ان 10 دنوں کا بہت اچھی طرح سے عبادت میں جو ہے استعمال کریں، اچھے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ ان 10 دنوں کی بہت ہی خصوصیت ہے جو ہم آگے آج کے پروگرام میں آپ تک اور بھی مزید اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو موسم آج سری نگر میں جیسا کہ ہے پچھلے دنوں سے جیسی گرمی چھائی ہے وہی رہنے والا ہے۔ دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے۔ وہیں جموں میں آج مجھے لگتا ہے پہلی بار میں ایسا کہنے جا رہی ہوں کہ جموں میں آج سری نگر سے کم درجہ حرارت رہنے کی امید ہے، کیونکہ وہاں مانسون آئے ہوئے ہیں، بارش جو ہے رہے گی دن کو، اور دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے۔ تو شہراؤں کے حوالے سے آج شہراؤں پہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی، وہیں بڑی گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا۔ سری نگر سنمرگ گمری روڈ پر آج جو ہے ٹریفک کی نقل و حرکت نہیں ہوگی، کیونکہ آج مرمت کے لیے جو ہے سری نگر سنمرگ گمری روڈ جو ہے بند رہے گا، اور مغل روڈ پر بھی چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی، وہیں بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے پونچھ
حج کی اور روانہ کیا جائے گا. یہ تھی ٹریفک کے اپڈیٹس، لیکن مزید معلومات آپ تک اور اگر آپ کو جو ہے مطلب اپ ٹو ڈیٹ ٹائم بائی ٹائم انفارمیشن چاہیے تو آپ جو ہے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ان نمبرات پر جو ہے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر ابھی فلیش ہو رہے ہیں، اور ان سے آپ جو ہے کمپلیٹلی دن میں جب بھی کبھی آپ کو سفر پہ نکلنا ہو اس سے پہلے ایک بار آپ کال کر کے ضرور کمپلیٹ انفارمیشن ان سے حاصل کریں. جی بہت بہت شکریہ نفیسہ. چونکہ آپ مانسون کی آپ نے بات کی، تو جب گرمیاں بڑھتی ہیں اور مانسون کا سیزن آتا ہے تو پھر انفیکشنز بھی آ جاتے ہیں، بیماریاں، انفلوئنزا اور الرجیز وغیرہ، ان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس ضمن میں جو ماہرین طب ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں، کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ، پانی پئیں اور ایسی غذائی اجناس کا استعمال کریں جو کہ گرمی کے موسم کے لیے موزون ہے. تو خیر، پروگرام کا آغاز اس بزم کو ہم سجاتے ہیں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آج جمعہ کا مقدس اور بابرکت دن ہے، اور جیسا کہ نفیسہ نے کہا کہ ذی الحج کے ایام بھی شروع ہو گئے ہیں، تو ایک اچھی بابرکت شروعات کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے مہمان سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے. رسول چھکنا سردار سونی امتی عاشقن لول چون آو دل و جان وند ہے یکنا امتی عاشقن لول چون آو دل و جان بند ہے یکنا سونی امتی عاشقن لول چون آو توہا یاسین تعریف جانی تھد شان سے یون بے کہاں آو توہا یاسین تعریف جانی تھد شان سے یون بے کہاں آو پادن بند ہے قبیل کرونی امتی عاشقن لول چون آو پادن بند ہے قبیل کرونی امتی عاشقن لول چون آو کھلکن یلی کر اظہار چونی محبوب پنوی کر نیناو کھلکن یلی کر اظہار چونی محبوب پنوی کر نیناو حور آئی کرنے سیدائی تونی امتی عاشقن لول چون آو حور آئی کرنے سیدائی تونی امتی عاشقن لول چون آو یا رسول یمی چون فرمان مونی پزی پوچھ مذباب جن تستاو مئی عرفانوک پیالہ چون
نور چون آو یا رسول چکنا سردار سونوی امتی عاشقن نور چون آو امتی عاشقن نور چون آو. تہد بیک پھر استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے چھو تھی وچھان اس ہر دو ہر صبح اس تہ تائیں 8 پہ 9 بجن تائیں واتناوان چھے نظرانے عقیدت بدرباری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واتنو اس تہ تائیں اس امید زِ تۄہہِ آسہِ یہِ نظرانہٕ پسند آمُت تہٕ اتھ نظرانہٕ سپدن دربار رسالتس منٛز قبولیت حٲصِل. ناظرین محترم أسۍ چھِ سٲری زانان اَسہِ چھِ سارنٕے یہِ کتھ ژٮ۪تس زِ سون دیٖنِ حق یہِ چھُ ضٲبطے حیات یعنی زندگی سۭتۍ جُڑِتھ حیاتس سۭتۍ جُڑِتھ یِم تہِ مسٲیل چھِ یِم تہِ معاملات چھِ تتھ منٛز چھِ اَسہِ جایہِ جایہِ رہنمٲیی آمٕژ کرنہٕ. یہِ کتھ تہِ چھِ نٔنۍ تہٕ ٹاکار ییٚلہِ اَسہِ دیٖن ملحوٗظ نظر تھوٚو ییٚلہِ اَسہِ دیٖنُک دامن چِرٕ روٚٹ تِمن معاملن منٛز گٔے أسۍ ہمیشہِ سُرخ روٗ تِمن معاملن منٛز گٔے أسۍ ہمیشہِ کامیاب تہٕ کامرا تہٕ ییٚلہِ اَسہِ دیٖن فراموش کوٚر تہٕ نظر انداز کوٚر تیٚلہِ بِگڑے سٲنۍ معاملات. یِم معاملات کَژِ تھاونہٕ خٲطرٕ تہٕ ڈنٛجہِ تھاونہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری زِ وِزِ وِزِ کرو أسۍ دیٖنُک مُطالعہ تہٕ دیٖنہٕ مُطٲبقٕے گُزارو أسۍ پنٕنۍ زندگی دیٖن تھاوو ہر کُنہِ زندگی ہٕنٛدِس معاملس منٛز ملحوٗظ. امہِ خٲطرٕ چھِ سٲنِس پروگرامس منٛز یہِ خصوٗصیت روٗزمٕژ زِ وِزِ وِزِ چھِ علما ائمہ تہٕ فضلا یور تشریٖف أنِتھ سانہِ پروگرامُک وقار ہُرراوان تہٕ پننہِ گفتگوٗ سۭتۍ پننہِ علمہٕ سۭتۍ اَسہِ مُستفیٖد کران. آز تہِ چھِ یِژھٕے اکھ علمی شخصیت دیٖنی شخصیت سٲنِس سٹوڈیوس منٛز تشریٖف فرما. اَسہِ سۭتۍ چھِ آز جُڑِتھ مفتی محمد سلطان قاسمی صٲب یِم جید عالمِ دیٖن چھِ سکالر چھِ محقق چھِ. السلام علیکم. بہت بہت خیر مقدم استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. آپ حضرات ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان. خیر آج بہت ہی کم وقفے میں پھر سے ایک بار آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے شرف کی بات ہے کہ ایک سٹیج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کی ذات کے حوالے سے بہت گفتگو ہو گئی ہے آپ کو سب جانتے ہیں آپ ایک پرومیننٹ ریلیجس فگر ہیں پرسنالٹی ہیں تو خیر ذات کے بارے میں تو زیادہ نہیں پوچھیں گے. آج جیسا کہ نفیسہ نے بھی آغاز میں کہا کہ ذی الحج کی متبرک ایام مقدس ایام شروع ہو گئے ہیں اور جب عازمین حج جو ہے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ہر انسان کے دل میں یہ چاہ ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس در پہ حاضری دیں اور اس در کی زیارت کریں. تو آپ سے یہی پہلے پوچھنا چاہیں گے یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ بیت اللہ گئے ہیں کتنی بار گئے ہیں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو ایک الگ کیفیت انسان کے دل پہ طاری ہو جاتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہوتی ہے. تو کیسا لگا آپ کو؟ اس منظر میں بڑی اہم بات ہے جو بڑی دلچسپ ہے. سب سے پہلے جو مجھے فراغت کے بعد اپنی عالمیت اور فضیلت کے بعد جو کچھ شوق تھے جی اس میں سے عمرہ کا اور حج کا شوق تو ہوتا ہی ہے جی جی اور حج کا تعلق تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس استطاعت ہے تو وہ جائے نہیں تو اس پر یہ لازم نہیں ہے لیکن شوق تب بھی برقرار رہتا ہے. جی تو جتنے بھی شوق تھے ان میں ایک خاص شوق میرا یہ تھا تمنا تھی آرزو تھی اس وقت جو عالم اسلام کی بلکہ پوری دنیا کی بہت اہم ترین شخصیت مانی جاتی ہے ان کا نام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب جی جسٹس پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب اور پوری دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت سے نوازا ہے اور بے شمار خصوصیات اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ اوصاف حمیدہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نوازے گئے. مجھے یہ شوق تھا کہ میں ان کو دیکھوں ان سے ملاقات کروں ان کے پاس بیٹھوں کچھ ان سے پوچھوں کچھ ان سے سیکھوں. تو اس کے لیے بھرپور میں نے تیاری کی اور تیاریاں جب مکمل ہو گئی جی تو اسی دن جو ہے ہمارے کچھ دوستوں نے میرے وہ شاگرد بھی ہیں میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں تو ان میں سے خصوصاً ایک ہمارے ڈاکٹر ارسلان صاحب ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم عمرہ کے لیے چلتے ہیں. یہ میرے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا. اچھا اچانک سے اچانک انہوں نے یہ بات ان کی طرف سے آ گئی تجویز پیش کی اور جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ بھی میرے پاس نہیں تھے
لیکن ان کے کہنے سے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے صرف تیار ہونا ہے اور ان کے ساتھ جانا ہے. اب میں کشمکش میں مبتلا ہوا. مجھے عمرہ کے لیے جانا چاہیے حج کے یا لیے مفتی صاحب کی ملاقات کو ترجیح دوں. یہ دو ایسے پہلو تھے میرے سامنے. اب میں کسی ایک کو ترجیح میں رکھ نہیں سکتا تھا. تاہم بہرحال عمرہ تو چونکہ عمرہ ہے، وہاں تو بیت اللہ کی زیارت ہوگی، وہاں تو روزے رسول پر حاضری دینا ہے، تو آخر کار ترجیح میں نے عمرہ ہی کو دی. جی. تو غالباً یہ 2013 یا 2011 کا یہ سفر تھا. تو اللہ کا یہ کرنا کہ میں وہاں پہنچا تو مدینہ منورہ میں مفتی صاحب بھی موجود تھے، اللہ نے ان کو بھی وہاں پہنچایا تھا. کیا بات، کیا حسین. تو ہمارے کشمیر کے ایک بڑے عالم ہیں جی. تو انہوں نے کہا کہ ان کو جانتے ہیں. جو ہی ان کی طرف دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ انہی کے لیے تو میں نے اصل میں سفر کی تیاری کی تھی. کیا بات. تو عمرہ بھی ہوا اور مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوا، ان کی زیارت بھی ہوئی، ان سے ملاقاتیں رہی 3-4 دن کی. جی. اور یقیناً سب سے پہلے جب بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، یہ سب سے پہلے جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے اس وقت کی جو کیفیات ہیں اس کو تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اس سسپینس کو ذرا برقرار رکھیں گے. چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں رکنا ہے. ناظرین محترم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور مفتی صاحب کی جو حکایت ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کیا تجھا برانڈڈ جیولری ہز خریداری کریں؟ تیل تھیو یاد بس اخ ناو یو آر جیولرز. یہ ہال مارک جیولری، ڈیزائنر جیولری، برانڈڈ جیولری سد گارنٹڈ تو صحیح قیمتس پہ دستیاب. تشریف نیو یو آر جیولرز، شہری خاص قید کدل سراف کدل سری نگر. جی ناظرین محترم آپ کا پھر سے ایک بار استقبال. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ہم بات کر رہے ہیں مفتی محمد سلطان صاحب سے جو کہ ایک ریلیجس اسکالر ہیں، عالم دین ہیں. مفتی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے جب وہاں پہنچا اور یقیناً سفر میں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سفر میں یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی اور عنایت ہوئی کہ میں نے میقات کے موقع پر میں نے ہی عربی میں اعلان کیا کہ سب کو چاہیے جہاز میں. کیا بات. اس عربی اس شخص کو پتہ نہیں کیا ترس آیا یا کیا محبت ہوئی مجھ سے، انہوں نے کہا آپ ہی اعلان کر دیں. تو اردو میں، کشمیری میں اور عربی میں تینوں میں نے اس میں اعلان کیا. اور میقات کے اس میں میں نے کہا کہ عمرہ کی نیت کر لیں. اس کے بعد تلبیہ. اور ہمارے ماشاءاللہ کشمیری بھائی بہنیں تو اس میں شروع میں بڑے جذبات میں ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اور تلبیہ کے ساتھ ہم مکہ پہنچے وایا جدہ. اور اس کے بعد یہ دل و دماغ میں یہ سوار تھا کہ پہلی نظر جو ہے وہ بیت اللہ پر جب پڑے گی تو اس وقت، اور ہمارے علماء اساتذہ کہتے رہتے تھے، پڑھتے بھی تھے ہم، کہ اس وقت جذبات پہ کنٹرول ہونا چاہیے. تو اس موقع پر سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا دعا مانگیں گے. انسان بھول جاتا ہے، جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتا، خاص کر ہماری قوم، ہماری کشمیری جذباتی قوم ہے. تو اس وقت ہمارے علماء پہلے ہمیں بتاتے ہیں کہ کنٹرول رکھنا ہے اور ویسی دعا کرنی ہے جو بامعنی ہو، جامع ہو اور جس میں تمام دعائیں شامل ہوں. کیا بات. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کیا دعا کرنی چاہیے، تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ اس میں کیا پوچھنا ہے، ہمارے اکابرین نے جو سب سے بہترین دعا اس میں متعین کی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں. وہ یہ ہے کہ اللہ سے پہلے ہی اس وقت، چونکہ یہ مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، لمحات وہ ہیں کہ جس میں 100% دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہر مومن کو اس میں ذرہ برابر بھی شک گنجائش نہیں رہنی چاہیے، اور یہ بھی ایمان کے خلاف ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت فوراً فرمایا مجھے کیا دعا کرنی چاہیے. فرمایا وہاں تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ آج کے بعد جہاں بھی میں رہوں گا، جس مقام پر ہوں گا، جس موقع پر بھی مانگوں گا، وہ میری دعا قبول کرنا. کیا تو اب ہم جب سے میں ایک جامع دعا ہے. جی اب جب سے میں جو دعائیں کرتا ہوں بظاہر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے. شاید اسی دعا کے یہ شاید نہیں بلکہ یقین کے حد تک ہے کہ وہاں جو ہم دعا کریں گے یقیناً وہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ امت مسلمہ کے لیے، ذات کے لیے، شرور و فتن سے عالم کو بچانے کے لیے جو بھی دعائیں ہو سکتی ہیں وہاں پر آدمی کو کرنا چاہیے. حقیقتاً وہاں اس وقت جو جذبات ہوتے ہیں اس کو نہ الفاظ میں لایا جا سکتا ہے، نہ اس کو مرتب کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو زبانی کسی کے سامنے رکھا جا سکتا ہے. یہ انسان کے اس سے باہر ہے کہ وہ انسان اسی کو معلوم ہوتے ہیں اور اس کے اللہ کو معلوم ہوتے ہیں کہ اس وقت کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. آپ تو خیر جا چکے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ پہنچائے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ 4 عمرہ میرے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی مبارک میں 4 عمرہ فرمائے. تو وہ 4 عمرہ میں. تو یہ آپ کے عمرہ کے حوالے سے یہ جانکاری تھی. تو حج کے حوالے سے کیا آپ کو موقع ملا؟ حج ابھی بس حج کے لیے یہ ہے کہ آپ دعا فرماتے رہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے عمرہ کی توفیق دی ہے. اور عمرہ یقیناً حج کے چھوٹا حج ہے اور اس میں جو ارکان کچھ ہم ادا کرتے ہیں
تو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے عمرہ میں خرچ ہوتے ہیں جوان کے لیے، جی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج کی اتنی اہمیت ہے جی اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچائے اور کوشش بھی کرے ایک انسان۔ میں اس بیچ میں ایک بات بتا دوں، کشمیر میں جب میں 2001 میں فارغ ہو کر دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوں، جی دوسرے سال ہی ایک خاتون میرے پاس آئی، ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ 35 سال سے میں محنت کرتی ہوں اپنے گھر میں، اور 35 سال سے جو بھی محنت کر کے گھر میں شرعی ضابطے کی روشنی میں جو میں نے کمایا ہے، صرف اس لیے کمایا کہ میں حج کروں۔ کیا بات ہے، تو سبحان اس کے لیے کچھ مسائل تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حل کیا، لیکن صرف یہ شوق تھا اس کو، 35 سال صرف اس لیے گھر میں بیٹھ کر اس نے کچھ کام کی، پیسہ کمایا گھر میں بیٹھ کر، گھر میں، کہ اس کو شوق تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح حج پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچایا۔ کہ کسی کے اندر شوق ہو پھر محنت ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی آرزو پورا کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ حج کے موقع پر بھی ہمیں پہنچائے، جی صحیح۔ اور ابھی جو ہمارے حجاج وہاں پہنچے ہیں ان کے لیے ہمارے پر لازم ہے کہ ہم ان کو دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کا حج قبول فرمائے، جی۔ اور وہاں ان کے جو اعمال ہوں اس کی وساطت سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچائے۔ بالکل صحیح۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ اس کو ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد کا پلان رکھا ہوا تھا، ملازمین جو بالکل خاص کر بالکل ہوتے بالکل، ہیں، نہیں اب تو ماشاءاللہ جوانی اب سینیریو بہت چینج ہو گیا، اب تو ترجیحات میں اور شامل ہے۔ اصل یہی ہے کہ انسان جوانی میں عبادت کرے، اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ انسان جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، جی تو عبادت کرے گا تو گناہوں سے محفوظ رہے گا، حج کرے گا تو اس کے بعد اور احتیاط ہوتا ہے۔ جی تو اس اعتبار سے اگر جوانی میں حج ہوتا ہے، جوانی میں عبادات ہوتی ہیں، آدمی مزدلفہ جائے گا، جوانی میں پیدل جا سکتا ہے، پیدل جانا بہتر ہے کسی سواری کے سہارے کی مقابلے میں، ضرورت نہیں۔ عرفات میں وقوف عرفہ کرے گا، مینا چلا جائے گا، جی تو اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ایک آدمی جوان ہے اور جوانی کی حالت میں اس کو پیدل چل کر ان عبادات کو عملاً انجام دینے کا اس کو موقع ملتا ہے، تو وہ بڑھاپے میں بزرگی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے عمرہ میں تجربہ کر لیا، جو ہمارے بزرگ 70-80 سال کے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے بچوں کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں۔ جی جی تو اس لیے جوانی میں ہی بہرحال عبادات کو ترجیح دی جائے، ہر عبادت کو۔ بالکل، آدمی تندرست ہوتا ہے، بالکل، جسمانی قوت بھی اچھی ہوتی پھر ہے، کیا گارنٹی ہے کہ آدمی ریٹائرمنٹ تک زندہ بھی رہے؟ رہے نہ رہے۔ صحیح تو بات۔ یہ تو ایک ہاں، پل یہ تو کی عقیدے خبر کے نہیں۔ خلاف کی بھی چیز ایک ہے۔ انسان پر فرض کب ہو جاتا ہے حج؟ اب اس سے پہلے کہ میں حج کی طرف آ جاؤں، تو یہ جو ایام ذی الحجہ ہیں، تو اس کو ذرا ان کی اہمیت کو تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھ لیں، اور چونکہ بر وقت ہے یہ، اور بڑی خوشی ہے کہ آج پہلا دن ہے، پہلا دن ہے۔ تو کل اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید آج دوسرا دن ہو، جی جی، لیکن الحمدللہ آج پہلا دن ہی ہے، دن اور طے کتنے پایا۔ خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے روزے سے اس کا آغاز کیا کیا ہوگا۔ بات، کیا بات۔ اگرچہ روزہ لازم نہیں ہے، لیکن اس میں جو چند اعمال ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ جی پہلا عمل تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یقیناً بہت بڑی اس کی وہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو فضیلت توفیق ملی ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، خصوصاً عرفہ میں۔ عرفہ بڑی عید کے لیے ہوتا ہے، چھوٹی عید کے لیے نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا، کشمیر میں چھوٹی عید کے لیے بھی عرفہ طے کر دیتے ہیں خود ہی لوگ عرفہ۔ تو عرفہ کے روزہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ پچھلے تمام سالوں کے اور اگلے بھی آنے والے مستقبل کے اندر بھی اگر کوئی گناہ وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں الگ الگ موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کم از کم چند اعمال اپنی زندگی میں ان موقعوں پر لازم کر دینا چاہیے۔ ایک تو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، نمبر 2 نوافل کی کثرت کرنی ہے، جی اس میں تہجد خصوصاً ہے، جی اشراق ہے، چاشت ہے، اور اس کے علاوہ صدقات ہے، جی، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کو بھی مشغول رکھیں، رات کو بھی تلاوت کریں، اور کوشش کریں کہ کم سوئے، اور جتنا کم سوئے گا اتنی تلاوت ہوگی، اور اسی نیت سے کم سو جائیں کہ میں تلاوت کرتا رہوں، میں نوافل پڑھتا رہوں، میں صدقات کرتے رہوں، اور بڑی عبادت ہوگی ایک انسان کی اس موقع پر کہ جو غریب حضرات ہیں ان تک پہنچنے کی وہ کوشش کرے۔ اس وقت سب سے بڑی عبادت جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی انفرادی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھے، اور یہ سنت صحابہ ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ تو ہے ہی۔ صحابہ نے اس موقع پر، ایسے موقعوں پر، بلکہ پوری زندگی میں اس چیز کو بڑی ترجیح دی کہ وہ دوسروں کو مجبور نہ دیکھیں، دوسروں کو پریشانی کی حالت میں نہ دیکھیں، دوسروں کو غربت کی حالت میں نہ دیکھیں۔ اور مشہور واقعہ کیا بلکہ براہ راست قرآن میں ہے کہ جب ایک شخص آیا حضور کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میں فاقے سے ہوں، مجھے کچھ کھلائیے۔ بے تکلف ماحول تھا، یہاں تو ہم ڈرتے بھی ہیں، اور ہماری کشمیر کی سب سے بڑی یا تو خصوصیت
میں تو اس کو خصوصیت نہیں سمجھتا ہوں، لیکن بظاہر لگتی ہے خصوصیت ہے، لیکن اندر سے انسان کے لیے پریشان کن معاملہ ہے یہ کہ اگر ہمارے گھروں میں گوشت نہیں ہوتا، ہاک ہوتا ہے، حقیقتاً ہاک ہوتا ہے، پچیس بنا کہ مہمان سے کیا کھانا وہ ہاک، اور یہاں تک کہ اس مہمان کو کبھی بھوکا بھی نکلنا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا پتہ یہ اتنی بھوک سے ہو، یہ باہر جا کر کہیں بھوک کی وجہ سے اس کو کہیں نقصان نہ ہو جائے. یہ کہہ کر ہم مہمان کو نہ کھلائیں کہ گوشت نہیں ہے. بظاہر تو یہ خوبصورت جو کچھ پکا ہے، جو کچھ ماں حضر، اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ماں حضر، جو کچھ موجود ہے وہ دیا جائے. بے تکلف ماحول میں حضور سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ دے دیجیے. حضور نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے. صحابہ کو فرمایا تم میں سے کوئی کسی کے پاس کچھ ہے تو گھر میں جا کر لے جا کر اس کو کھلاؤ. انصاری صحابی میں سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. تو کوئی بھی مہمان اس طرح کا آتا تھا گھر لے جاتے تھے. کاش کی کشمیر میں وہ پہلا ماحول ایسا، پہلے ماحول کشمیر کا ہمارا یہی تھا. کوئی بھی کہیں سے آتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. مسجد میں کوئی عشاء کے بعد دیکھتے تھے کہ یہ کہاں کا اجنبی آدمی سا لگتا ہے، اس کو سوال ہی نہیں کہ وہ کہیں بیچارے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، گھر لے جاتے تھے. اس میں کمی آ گئی ہے. تو صحابی نے جب گھر پہنچایا تو اہلیہ سے کہا کہ کچھ پکا ہے. اہلیہ نے کہا کہ اتنا سا ہمارے پاس ہے جو بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو صحابی نے کہا کہ ایسا کرو چراغ گل کرو. اس مہمان کو کہا تم میرے ساتھ کھانے بیٹھ جاؤ. خود بھی مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے. کیا بات. اہلیہ سے کہا تم بھی برداشت کر لو. بچوں کے متعلق کہا ان کو سلاؤ، اور مہمان کو کہا کہ تم کھانا شروع کر دو. کیا بات. خود بھی بسم اللہ کی، مہمان نے بھی بسم اللہ کی، اور مہمان یہ سمجھتا رہا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے، حالانکہ وہ صرف حرکت دیتا رہا. ہاتھ کو صحابی حرکت دیتا رہا، کھاتے نہیں رہے کیونکہ وہ اتنا کھانا تھا ہی نہیں کہ وہ دو. تو اس کی تسلی کے لیے تاکہ اس کو محسوس نہ ہو تو اس نے پورا اہل و عیال، اہلیہ بھی، خود بھی، بچے بھی فاقے سے رہے، اور اس مہمان نے کھا لیا اور اس کی بھوک مٹ گئی. ادھر سے اللہ کے رسول علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یا رسول اللہ آپ کے یہ صحابی کتنے اچھے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بھوک میں اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہیں، بچوں کی بھوک کو برداشت کرتے ہیں. اہلیہ کی بھوک کو اس صحابی نے برداشت کیا، لیکن مہمان کو انہوں نے کھلایا. ان کی تعریف میں قرآن نازل ہوا. یہ اس پس منظر میں نے کہا کہ ذی الحجہ کے اندر موقع ہے، ہم خود روزے سے رہے، کوشش کریں دوسرے کو کھلانے کی کوشش کریں. پیسوں کی ضرورت ہے ان کو پیسہ دے دیں، جنس کی ضرورت ہے ان کو جنس پہنچائیں کسی بھی حالت میں. تو یہ اعمال عبادات کی صورت میں، اور صدقہ کرنے کی صورت میں، مدد کرنے کی صورت میں، اور خرچ کرنے کی صورت میں، یہ تمام اعمال آپ گنے اس کے بعد ان ذی الحجہ کے ایام میں کریں تو یقیناً ایک بہت بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی. بالکل صحیح بات مفتی اور صاحب. سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ حج کے ایام ہے یہ. حج کے بارے میں سمجھیں، سوچیں، اور حج کے بارے میں کچھ ذہن میں ہے تو وہ اس پر ہم بات کر لیں گے. بالکل حج کے بارے میں ہمیں ضرور بات کرنی ہے، اور چونکہ آپ مہمان نوازی اور مہمان کے ساتھ ہمارا برتاؤ اس پہ بات کر رہے تھے، چونکہ اب یہ چیزیں جو ہے فارمیلٹی میں تبدیل ہو گئی ہیں کہ ہمیں مہمان نوازی کے تقاضے گوشت سے ہی پورے کرنے ہیں یا چکن سے پورے، نان ویج سے پورے کرنے ہیں. لیکن جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ حکم یہ ہے کہ جو کچھ بھی گھر پہ ہے بنا ہوا، تو اصل بات یہ ہے کہ احساس ہو دوسرے کی ضرورت. تو خیر حج پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے، قربانی پہ تفصیلاً بات کریں گے، اور جو کچھ جڑے مسائل ہیں ان پہ ضرور بات کریں گے. لیکن ایک اور وقفے کے لیے ہمیں رکنا ہوگا. ناظرین محترم، چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے اس پار ہمارے مہمان سے گفتگو جاری رہے گی اور آپ تک اخبارات کی سرخیاں ہم پہنچائیں گے. آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں، جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا، آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال، میں کئی ہسپتالوں میں گیا، لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا، اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے اکٹھے،
अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। वुचतो महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाही खास कैद कदल सराफ कदल श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। गुड मॉर्निंग JNK पर। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान साहब से। आगे हम उनसे और गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है अखबारात की सुर्खियां लेने का। तो मेरे पास सबसे पहले ये अंग्रेजी रोजनामा है जिससे सुर्खी है 43 डे लॉन्ग अमरनाथ यात्रा कमेंसेस, लेफ्टिनेंट गवर्नर परफॉर्म्स पूजा टू मार्क यात्रा, बिगिनिंग प्रेज फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल। जी नाज़रीन मोहतरम, उर्दू रोज़नामा है मेरे पास और असम्बली इंतखाबात के ज़िम्मे में एक खबर शाया हुई है। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की मरहलावार तैयारियाँ। 3 साल बाद वोटर फहरिस्तों पर नज़रसानी, 31 अक्टूबर को इंतखाबी फहरिस्तों की हतमी इशाअत। जी मेरे पास ये उर्दू रोज़नामा है जिसमें कोरोना के हवाले से ये खबर है। जम्मू व कश्मीर में कोरोना मामलात में इजाफा, 4 माह बाद केसेस की तादाद 80 से मुतजाविज, वादी में 24 और सूबा जम्मू में 59 मुतासिर, मजीद 37 अफराद सेहतयाब। जी अंग्रेजी रोज़नामा मेरे पास और सेहत से जुड़ी 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। एयर पोल्यूशन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डेथ बाई 20% स्टडी। एक और खबर, इफेक्ट्स ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन ऑन थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट अ ईयर। जी मेरे पास उर्दू रोज़नामा है, हमने मकामी मसनूआत को दुनिया भर में ले जाने का अज़म कर रखा है, मोदी। MSME शोबे को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत पर सख्त जोर। जी नाज़रीन, उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इसमें यह खबर शाया हुई है, चीफ सेक्रेटरी का 1500 अमृत सरोवर वक्फ करने पर जोर। कहा, तरक्याती सरगर्मी में PRIs और मकामी लोगों को शामिल करने की हिदायत। मेरे पास ये आखिरी उर्दू रोज़नामा है जिससे खबर है, नॉट फॉर सेल अद्वियात की चोर बाजारी का मामला, मालूमात फराहम करने वालों को मुनासिब इनाम दिया जाएगा हुकूमत। जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोज़नामा है, इसमें वी द पीपल उन्वान के तहत बॉटम स्प्रेड में ये खबर शाया हुई है, हायर एजुकेशन बीइंग प्रायोरिटी एरिया, सो ड्राफ्टिंग एनी स्कीम फॉर इंश्योरिंग यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर शुड हैव फीडबैक फ्रॉम ब्रॉडर स्टेक होल्डर्स। खैर, हायर एजुकेशन की बात आई, ये अखबार की सुर्खियाँ जो हम हमेशा आप तक पहुँचाते हैं, एजुकेशन से ये बात याद आई कि हमारे प्रोग्राम का भी एक हिस्सा है जो मंडे से फ्राइडे हम आप तक एक सेगमेंट पहुंचाते हैं बाज़ाब्ता गुड मॉर्निंग एजुकेशन के नाम से, जिसमें तालीम पे बात होती है और लर्निंग टीचिंग के मेथड्स जो हैं उस पे बात होती है और कुछ अहम बातों की वजाहत होती है। वो सेगमेंट हम पहले आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद मुफ्ती साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज के सेगमेंट में हम जो एक बात करने जा रहे हैं उसको कहता है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हमें प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है, अगर अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो उसको कहते हैं शार्पन योर सा। अब ये शार्पन योर सा मीन्स अपनी कुल्हाड़ी को तेज कीजिए, अपने आर को, एक्स को। वो कैसे की जा सकती है उसके बारे में बताता हूं। जैसे हम कहते हैं कि 2 लोग जो जंगल में 2 दोस्त गए और एक को बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, घर में बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत थी, वो बेचारा पहले सवेरे गया और उसको, क्योंकि उनको वहाँ जंगल में ठेकेदार पर पेड़ काटने में सपोज 100 रुपया देता था, तो ही वेंट अर्ली और उसने स्टार्ट किया। और जैसे वो आधा दिन गुजर गया तो उसने एक पेड़ को काट दिया था, सपोज वो 100 रुपये का गया। तो अगला बंदा कह रहा है, यार मैं तो अभी रुकूंगा थोड़ी देर। उसने थोड़ा सा उस पर आराम मारा और उसके बाद बैठ गया। उसके बाद ये वाला बंदा कहता है, यार मेरे पास तुम्हारी तरफ टाइम नहीं है, आई नीड मोर मनी, मुझे ज़्यादा ये चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, तो आई स्टार्ट। तो उसने कहा, यार बैठो थोड़ी देर आराम करो, थोड़े अपने इसको भी कुल्हाड़ी को भी तेज़ करो या आरे को तेज़ करो। उसने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं है। एंड स्टार्ट, बेचारा पसीना आ रहा था,
4 बजे तक उसने ऐसे किया कि उसने सपोज शाम तक उसने 3 पेड़ काटे तो ही अर्न 300 रुपीज़, और वो अगला बंदा जो बैठा था जो उसने सिर्फ 2 मिले। और उसके बाद तो ठेकेदार बड़ा खुश हुआ, यार तुम बहुत अच्छे, कहा सर तुम मेहनती बहुत हो, कहा जी जी मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगले दिन भी वही हुआ, उसने 3 काटे, अगले वाले ने फिर 2 काटे, फिर तीसरा दिन हुआ इस वाले ने जो ये 3 काटता था अब इसके भी 2 ही कटे, मगर और इसका पसीना ज़्यादा आ रहा था, मेहनत ये वही 1 घंटा पहले आ रहा था। फिर ऐसे करके 1 महीने बाद आप देखेंगे कि वो वाला बंदा जो था दूसरा वाला जो 2-2 करके वो हर बार वो 2 पेड़ का पहुंच जाता था, अगले दिन फिर 2.5 और काट देता, आधा जो रह गया था, और ये 2 से 3 से फिर ये 1 पेड़ पे आ गया। फिर ये रोने लगा, मैं तो मेहनत भी इतनी ज़्यादा करता हूं तो मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं तो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, सुबह ज़्यादा निकलता हूं, उस वाले दोस्त से पहले 1 घंटा आ जाता हूं, 1 घंटा बाद जाता हूं, अब मेरे पे। तो उसको ठेकेदार ने बुलाया, कहा क्या हुआ तुम्हें तो पैसे ज़रूरत नहीं है, तुम तो पहले कह रहे थे तुम वो उससे कहा सर मैं उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। कहा वो तो दिख रहा है, तुम्हारे फिजिकल जो हालात हैं वो भी मुझे दिखा रहे हैं, पसीने पसीने हो गए, लेकिन एक ही पेड़ क्यों काटते हो, कभी तुम तो कहा कि कभी तुम यार उसको आरी को भी तेज़ किया कर। कहा सर मेरे पास उतनी फुर्सत नहीं है कि मैं बैठ के उस चीज़ की तरफ ध्यान दूँ। तो उसने कहा दिस इज़ द ओनली रीज़न, वो वाला बंदा आप 3 पेड़ काट रहा है और तुम 1 पे आ गए हो। तो शार्पनिंग द एक्सेस का मतलब इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा टाइम हमें निकालना चाहिए 4 चीज़ों के लिए। अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब रहना है तो अपनी कुल्हाड़ी को, मतलब पहली चीज़ है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये चीज़ें भी चाहिए हमें इफ़ वी वांट मोर प्रोडक्शन। तो हमारे पास अगर क्लास में हो बच्चे या घर में हो, हमें क्या चाहिए, जैसे मैं बोलूँगा मेंटल के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स पढ़िएगा, बाकी चीज़ें बच्चों को उसको उसमें इंक्लूड, बेटा ये पढ़ो। सोशल, इमोशनल या स्पिरिचुअल में भी मैं कहूँगा साथ में, वो ये हुआ कि वी शुड वैल्यू अवर, क्या क्या हमारे वैल्यूज़ क्या हम उसको फॉलो करते हैं। और सबसे ज़्यादा सोशल में रिलेशंस को थोड़ा टाइम अपने रिलेशन को दीजिए, अपनी बीवी बच्चों माँ बाप सबको वो टाइम दे देंगे तो आप देखेंगे कि यू विल फील मोर रिलैक्स्ड। आपको काम है वही हो गया, अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करना। हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमें बैलेंस होनी चाहिए, ना कि एक ही जगह रहेंगे, रॉबर्ट नहीं है हम, काम करते रहेंगे तो ये आरी भी कूट जाएगी। इसको शार्पन के लिए दीज स्किल्स कैन बी टॉट इन स्कूल्स। ये स्किल्स के लिए वर्कशॉप्स आर मस्ट। ISPD कोर्स में कहता हूं कि हर इंटेलेक्चुअल सोचना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि 2020 एजुकेशन पॉलिसी में भी ये क्रिएटिविटी बाकी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत फोकस किया गया है, तो दिस कैन बी टॉट इन स्कूल्स। तो आप आगे वाले स्किल्स में हम आपसे बात करते रहेंगे, और मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। तारिक मरगूब साहब हम तक इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उम्मीद करती हूं कि आप सभी नाज़रीन जो है इन सभी बातों पर जो है अमल कर रहे होंगे, अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें ज़रूर सिखा रहे होंगे। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान साहब से, जिनसे हम बात कर रहे थे ज़िलहज और हज के हवाले से। तो मेरा ये सवाल जो अधूरा रह गया था कि कब एक इंसान पर जो है हज हमारा जो है फ़र्ज हो जाता है, क्या उन्हें तब करना चाहिए? हज से मुताल्लिक जो तफसील है वो हमें, पहली बात तो यह है कि हज से मुतालिक तफसील यहाँ हो ही नहीं पाएगी। अलबत्ता एक बात मैं अपने दोस्तों, अपनी बहनों और अपनी माओं से जो हज के लिए जग गए हैं और जा रहे हैं, अभी तो माशाल्लाह सफ़र जारी है। जी, सफ़र जारी। तो अल्लाह करे कि सब पहुँच जाएं वहाँ। आमीन आमीन। एक चीज़ बिल्कुल जहन से निकाल देती है कि हज मुश्किल नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम कश्मीरियों को ऐसा लग रहा है कि हज इतना मुश्किल है कि ऐसा कौन तक शायद गए थे। वो इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि शुरू में मुझे खुद इस चीज़ ये फील हो रहा था कि ऐसा मामला है, शायद ऐसा है ही नहीं। मगर जी। पहली बात यह है कि हज के लिए जितने भी सफ़र करने वाले हजरात होते हैं उनको पहले वहाँ पहुँचाया जाता है जी। और हज कुल 5 दिन का होता है। सही बात। गोया कि ये 40 दिन जो वहाँ रहना है, या 15 दिन कोई रहता है या 20 दिन कोई रहता है, 20 दिन हज नहीं होता। नहीं, उससे पहले उम्रा से फारिग हो जाते हैं और उसके बाद हज के अय्याम शुरू होते हैं, और हज के अय्याम शुरू होते हैं 8 ज़िलहिज्जा से। ठीक, लेकिन उससे पहले एक बात जहन में रखनी है कि ये जो बर्र सगीर के हमारे हुज्जाज किराम वहाँ जाते हैं जी, कश्मीर से जो हमारे हाजी जाएंगे तो वो एक हज करते हैं अक्सर। जी। उस हज का नाम है हज तमत्तु। हज तमत्तु 2 हज ऐसे हैं जिसमें उम्रा के साथ उम्रा लगा होता है। एक तो हज तमत्तु है, दूसरा है किरान। अब यहाँ पर हज तमत्तु किसको कहते हैं? जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम यहाँ से जब निकलते हैं, कश्मीर से निकलेंगे, फिर दिल्ली पहुँचेंगे
اور وہاں دہلی اگر ہمیں جدہ سے ہو کے جانا پڑے گا تو ہم دہلی میں ہی احرام کو ہم باندھ لیتے ہیں، 2 چادریں چڑھا دیتے ہیں اپنی جسم پر، اور اگر وایا مدینہ منورہ جائیں گے تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مدینہ میں رکنے کے بعد پھر وہاں سے ہو کر مکہ مکرمہ ہے تو وہاں ہے احرام کا مسئلہ۔ جب ہم دہلی سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالی اور جدہ سے ہو کے جانا ہوگا تو دہلی ایئرپورٹ میں ہی غسل اگر گھر سے کیا ہے تو کافی ہے، اور دہلی ایئرپورٹ میں اگر موقع ہے تو وہاں کرتے ہیں، موقع ہے، اور اس کے بعد چادریں 2 چڑھاتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں احرام کی۔ عمرہ ہے یہ، عمرہ حج کی بات نہیں ہو رہی، یہ عمرہ ہے، چونکہ حج تمتع ہے اور حج تمتع سے پہلے ہمیں عمرہ کرنا پڑے گا، اور ہم جہاز پر سوار ہو جائیں گے میقات کے موقع پر، وہیں سے اعلان ہوگا کہ عمرہ کرنے والے عمرہ کی نیت کریں، جو ہی نیت کریں گے تو پابندی عائد ہو جائے گی، یہ کئی گھنٹے ہوں گے تو پابندی عائد ہو جائے گی۔ اب ہمارا ایک ہی کام ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھیں گے مرد حضرات زور زور سے اور خواتین تھوڑا دھیمی آواز سے، اور بس یہی کام ہے کب تک، جب تک کہ ہم بیت اللہ پر نگاہ نہ ڈالیں۔ بیت اللہ تک پہنچنے سے پہلے یہی کام ہوگا، چائے پیئیں گے اسی میں پڑھتے رہیں گے، کھانا ہوگا اس میں کرتے رہیں گے، کوئی کسی کو گرمی ہوئی ہے وہ نہا بھی سکتا ہے، فوراً چادریں چڑھائے گا، اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں یہ تلبیہ جاری رکھے گا۔ بیت اللہ پہنچنے کے بعد جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے گی وہاں دعا کرے گا، اس کے بعد مطاف میں اترے گا جہاں سے طواف شروع کرنا ہے، تو حجر اسود کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ اپنی چادر کو دائیں سے بائیں طرف لائے گا کاندھے پر، اور اس کے بعد استقبال کعبہ کرے گا، استقبال کعبہ حجر اسود کے پاس پہنچ کر پورا سینہ اس خانے کعبہ کی طرف کرے گا، اور اس کے بعد پڑھے گا بسم اللہ اللہ اکبر پورا تکبیر تحریمہ کی طرح، اس کے بعد پھر واپس آئے گا، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح یہ استلام کرے گا، چونکہ براہ راست بوسہ نہیں دے سکتے جا کر، تو استلام آ کر اپنے ہاتھوں کو چومے گا، یہ ہے استلام۔ اس کے بعد دائیں طرف سے شروع کرے گا اور یہ پورے چکر 3 چکر کرے گا رمل کے ساتھ، تھوڑا سا ایکشن دکھانی ہے اس کو، جیسے ہم ورزش کرتے ہیں صبح، تھوڑا سا دوڑے گا، اور اس کی حکمت ہے، اس کا پیچھے سے فلسفہ ہے، یہ سنت جاری ہے، اور کل 7 چکر کریں گے۔ 7 چکر جب ایک انسان کے مومن کے پورے ہوں گے تو ایک طواف ہو گیا، ایک چکر ایک طواف نہیں ہے، 7 چکر ایک طواف ہو جائے گا، اور رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک اس کو دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی چلتے چلتے جو بھی اس کو دعائیں یاد ہوں گی قرآن کی، خصوصاً احادیث میں جو دعائیں یاد آئی ہیں وہ کرتا رہے گا، خاتون وہ کرتی رہے گی وہ دعائیں، اور اس طرح اس کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، گویا کہ ایک رکن پورا ہو گیا، طواف رکن ہے۔ تو شروع جب طواف کو کرے گا اس میں طواف کی نیت کرے گا، اللہم انی ارید الطواف فیسرہ لی ویتقبلہ منی، یہ عربی میں کرے، اردو میں کرے، کشمیری میں کرے، ارادے کا نام ہے، الفاظ میں لائے، کوشش کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت واجب ہے پڑھنا طواف کی، اور اسی میں جو ہے وہ کوشش کرے کہ حجر اسود اور خانے کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ ہے وہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں پر چمٹ کر خانے کعبہ کے اس حصے سے چمٹ کر جو ہے وہ دعائیں کرے گا، رو رو کر دعائیں کرے گا۔ موقع ہے، موقع نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر اس کے بعد موقع دیکھ کر وہ آب زمزم پانی پی لے گا۔ اگر موقع نہیں ہے پھر آ جائے گا حجر اسود کے کونے کے پاس، وہ جو سبز لائٹ ہے وہاں پر وہ پھر سے ایک استلام کرے گا، یہ کل 9 استلام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صفا مروہ کی طرف جائے گا، صفا پر چڑھ پر خانے کعبہ کی طرف دعا کرے گا، اس کے بعد مروہ پہنچے گا، خانے کعبہ کی طرف دعا کرے گا، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھے گا۔ 7 چکر صحیح کے ہو گئے، بیچ میں وہاں پر سبز لائٹ ہے، وہاں پر مرد حضرات دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ گویا کہ طواف مکمل ہو گیا، صحیح مکمل ہو گئی۔ صحیح کرنا واجب ہے، طواف تو رکن ہے، اور اس کے علاوہ ایک اہم کام ہے وہ ہے بالوں کو کاٹنا، حلق کرنا۔ کیا کرنا؟ قصر کرے یا حلق کرے، 4تھائی بال تو بہرحال ختم ہونی چاہیے۔ وہاں پر اکثر حضرات کو دیکھا گیا وہ کرتے ہیں کینچی کو لے لیا اور تھوڑا سا یوں کر لیا اوپر سے، ان کا عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو ایک واجب چھوٹ رہا ہے ان کا جو لازمی چیز ہے۔ اس کے بعد 2 رکعتیں نفل نماز شکرانہ کے طور پر پڑے گا، عمرہ مکمل۔ اچھا، اب یہ 8 ذی الحجہ تک اس کو کوئی کام نہیں ہے، اور اس میں ایک کام افضل ترین ہے، وہ یہ ہے کہ مکمل یہ طواف کرتا رہے، مکمل طواف کرتا رہے۔ عمرہ کرنا چاہے کرے مسجد عائشہ سے،
اور طواف کثرت کے ساتھ کرے، اوپر کی منزل میں کرے، نیچے منزل کرے، وہاں کے جو قوانین ہیں، وہاں کی جو پابندیاں ہو سکتی ہیں اس کی رعایت کرے، جھوٹ نہ بولے. یہ تمام چیزیں چونکہ عمرہ کرنے گئے ہیں تو جھوٹ بول کر ہم عبادت کیسی کریں گے؟ بالکل، جھوٹ سے اپنے آپ کو اعتدال میں رکھنا. اب یہ 8 ذی الحجہ تک، بالکل 8 ذی الحجہ تک ہم آ گئے. 8 ذی الحجہ سے آگے ذرا آگے ہے حج وقفے کے بعد. ناظرین محترم چھوٹا سا وقفہ، کیونکہ بیعت بھی ہوتی ہے کہ مفتی صاحب کی گفتگو کو ہم بار بار روک رہے ہیں، لیکن کچھ ذمہ داری ہم پر عائد ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری، عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز، شہری خاص نالے ماروڈ، کاجی کدل، سراب کدل، سری نگر. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں پھر سے آپ کا استقبال، خیر مقدم. آج ہم بات کر رہے ہیں مفتی محمد سلطان قاسمی صاحب سے، ایک جید عالم دین، ایک اسکالر ہیں. خیر مفتی صاحب، ہم 8 ذی الحجہ تک ہم نے بات مکمل کر لی، اس کے بعد کیا اہم ارکان؟ اس کی اصل میں حکومت کی جو کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور بھیڑ بھاڑ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے حج کے موقع پر، تو حج کا آغاز تو بہرحال 8 ذی الحجہ سے ہوگا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ آج کی تاریخ، آج تو ایسا ہے ہی نہیں نا کہ پتہ ہی نہیں چلے. یہاں بیٹھ کر ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ مکہ میں ہو کیا رہا ہے، مدینہ میں کیا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ عبادات میں لگے ہیں لوگ، پوری دنیا کی جانکاری. حکومت کو ایک مجبوری یہ ہے کہ وہ 7 ذی الحجہ کو ہی نکال دیتے ہیں. اچھا، حج تو کراؤڈ مینجمنٹ. ہاں بالکل، ہاں، تاکہ انتظامی طور پر کوئی مسائل پیدا نہ ہو جائے. اب 7 ذی الحجہ کی رات کو غالباً نکلیں گے یا جو بھی ہوگا. ہمیں تو 8 سے حج شروع ہے، گویا کہ 8 سے حج جب شروع ہوگا تو ہم احرام اپنے کمرے میں غسل کریں گے، جس طرح عمرہ سے پہلے کیا، غسل کریں گے، وضو کریں گے، احرام کی چادریں جو ہے بدن پر ڈال دیں گے اور نیت کریں گے احرام کی. 2 رکعت احرام کی پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ چلیں گے مینا کی طرف، پہنچیں گے ہم مینا. یہ اتنا آسان ہے حج، یہ بالکل مشکل نہیں ہے. خامخواہ لوگ ذہنی پریشانی میں اصل میں ہم لوگ، ہمارا مسئلہ یہ ہے، جب ہمیں عبادات کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں زندگی میں، وہاں پر بڑی محنت کرتے ہیں. حج دراصل قیامت کی یاد دلاتا ہے، عرفات تو میدان حشر کی یاد دلائے گا آپ کو. ایک منظر ہے، اس کے لیے کتابیں ہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو کچھ اس پر لکھا ہے اور جو کچھ کہا ہے اس کو پڑھنے، بڑے بڑے مفکروں نے کتابیں، ابو الحسن ندوی صاحب نے زبردست نقشہ کھینچا ہے حج کا، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس طرح اور بھی بڑے بڑے علماء، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا حج کیسا تھا، جناح والا، اس طرح کے بڑے بڑے علماء کا حج کیسا ہوا کرتا، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. 8 ذی الحجہ کو جب احرام، پھر ہم اس کے بعد ہم مینا پہنچیں گے. مینا میں کوئی کام نہیں سوائے 5 نمازوں کے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کا فجر. 9 ذی الحجہ کا فجر. تو بس یہ کوئی مشکل تو ہے نہیں. نماز تو ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں، یہ نمازیں ہمیں وہاں ادا کرنی ہیں، اور اس بیچ میں تلاوت کریں، اس بیچ عبادات کریں، ذکر و اذکار، گفتگو میں نہ رہیں، فضول کاموں میں نہ رہیں، اور وہ موقع ٹائم کو یوٹیلائز کریں، زیادہ تر عبادات مشغول رکھیں عبادات میں. فجر کے بعد تیاری کریں گے ہم عرفات کی. ہمیں عرفات پہنچنا ہے اور زوال کے بعد ہمیں عرفات میں رکنا ضروری ہے، اور یہ رکنا غروب آفتاب تک ہے. غروب آفتاب سے پہلے ہم نہیں نکلیں گے مزدلفہ کے لیے، ورنہ دم دینا پڑے گا. غروب آفتاب تک رہیں گے، اور وہاں پر جو 2 چیزیں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد نمرہ میں امام صاحب کے پیچھے جو پوری امت مسلمہ کا امام ہوگا اس وقت، تو اس کے پیچھے ہم 2 نمازیں پڑھیں گے، ظہر اور وہ ایک ساتھ پڑھائیں گے. دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں گے. ہمیں موقع ملے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو ہم دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے. اور اگر نہیں موقع ملا، ہم اپنے اپنے خیموں میں رہے، وہاں نہیں پہنچ پائے مسجد نمرہ، ہو سکتا ہے وہاں جماعت کر لیں، وہاں جماعت، وہاں تو الگ الگ ہم پڑھیں گے، وہاں پر ہم الگ الگ بھی پڑھ سکتے، اور الگ الگ ظہر کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی اپنے وقت میں پڑھیں گے، وہاں پر جمع نہیں کریں گے. تو مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے جمع کریں گے، اور الگ الگ پڑھیں گے تو اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے. اور غروب آفتاب کے قریب عصر کے بعد قریب ہم وہاں پر جو پہاڑی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جو بھی دعائیں ہیں وہ مانگیں گے، یا جہاں کھڑے جو بھی دعا کرنا نہ بھولیں، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے. اور اس وقت ماشاءاللہ جو بھی وہاں جاتا ہے، یقیناً وہاں پر اللہ کا نظام ایسا ہے، ہمیں عمرہ میں اندازہ ہے کہ وہاں پر جو دوست یہاں یاد نہیں آتے وہاں یاد آتے ہیں. کیا تصور آ جاتے ہیں، خود ہی اللہ کا نظام ہے. دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے بندوں پر، کسی نہ کسی طرح نیکی میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی طرف دھکیل دیتے ہیں، اور زبردستی ہمیں
کرواتے ہیں ایسے کام کہ آخرکار ہمیں جنت تک اس پہنچنا ہے۔ جگہ کی تاثیر ہی ہے عرفات ہو گیا، یہ دوسرا دن، جی اور وہاں ہمیں مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے، عرفات میں نہیں، راستے میں بھی نہیں۔ ہمیں کسی بھی حال میں مغرب اور عشاء، وہاں ہم وقت پر پہنچے تو وہاں کے امام کے پیچھے عشاء اور مغرب عشاء کے وقت میں ہم پڑھیں گے امام کے پیچھے، جی اور اگر موقع نہیں ملے تو تب بھی ہمیں ایک ساتھ دونوں نمازیں پڑھنی ہے، کسی بھی ٹائم جب پہنچے اس وقت پڑھیں گے۔ جی پوری رات گزاریں گے ہم مزدلفہ میں، فجر کے بعد کا وقت بھی ضروری ہے گزارنا مزدلفہ میں، یہ واجب ہے، اور طلوع آفتاب کے دوران وہاں تک، وہاں اس سے پہلے ہم وہاں سے روانہ نہیں ہوں گے۔ اوکے یہ 9 ذی الحجہ ہے، 9 یعنی حج کا دوسرا دن، 9 ذی الحجہ۔ اب یہاں پر ہمیں نکلنے سے پہلے دعا کریں گے، تلاوت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے جو بھی مانگنا ہو، کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کیا جو مانگے جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری آخرت سدھرے، آخرت کی منزلیں ہماری آسان ہوں۔ تو اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے، نکلنے سے پہلے ہم 70 سے 75 کنکریاں ساتھ اٹھا لیں گے، جی اور یہ بڑی نہ ہو پتھر کی طرح، بالکل چھوٹی بھی نہ ہو، یہ جو گٹھلی ہے جی تو کھجور کی، اس کے تھوڑا سا کم ہو یا اس کے برابر ہو، جی تو اس سے بڑا نہ ہو، پتھر محسوس ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے منی کی طرف چلیں گے، چونکہ آسانی رہے گی۔ وہاں پہنچنے کے بعد اپنے خیمے میں، یہ 10واں ہے، جی اب آپ کو گویا کہ یہاں 10 ذی الحجہ کو کشمیر میں عید ہوگی، جی وہاں پر عید کا مسئلہ نہیں رہتا، وہاں پر حج ہوتا ہے، تو اس دن ہے، تو حج کے ایام چونکہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جب آپ پہنچیں گے خیمے میں سامان رکھیں گے، باقی چیزیں رکھیں گے، اشیاء رکھیں گے، اس کے بعد وہاں پر آج کا جو آپ کا کام ہے وہ ہے جمرات کے پاس جانا۔ جمرات یعنی ہم جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں لکڑ شیطان، بوڑ شیطان، مجم شیطان، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان اور منجلا، تو وہاں پر بالترتیب ہے، چھوٹا، بیچ والا اور بڑا۔ تو آج جو آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ کتنے؟ 3 کام۔ پہلا کام یہ ہے کہ بڑے شیطان پر پتھر مارنے، جی وہاں پر گول کچھ بنایا ہوا ہوگا، تو وہاں پر ایک ہے کہ سیدھا جو ہے وہ پتھر لگ جائے اس ستون کو، یا تو یہ کہ اس گول دائرے میں گر جائے، تو یہ رمی کہلائے گی، جی تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ 7 آپ کو مارنے ہیں، جی اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا، کوئی دعا نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا ہے بڑے شیطان کو مارنے کے بعد، تو سیدھا آپ کو باہر آ کر پہلے نمبر پر قربانی کرنی ہے۔ اچھا، قربانی، یہ ترتیب لازمی ہے، پہلے نمبر پر قربانی، پھر اس کے بعد حلق، رمی کرنا بڑے شیطان کو، قربانی کرنا، اس کے بعد حلق کرنا۔ اب قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کے پاس جانور ہی نہیں ہے تو قربانی کیسے کریں؟ جی تو اس وقت یہ غالباً حکومت کا یہ قانون ہے، بلکہ ہے کہ پیسہ قربانی کا پہلے ہی جمع کر لیتے ہیں، جی یا وہاں کی تنظیمیں ہوتی ہیں، جی وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو قربانی کا ذمہ لیتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو پوری امید ہے کہ میں نے پیسہ جمع کیا ہے، جی خصوصاً عرب حکومت تو غلطی کر ہی نہیں سکتی، جی وہاں تو مہمان نواز وہ اتنے ہیں، ادھر سے آپ نے جو پیسہ جمع کیا ہے اس میں ذرہ خاص برابر کر بھی ان خیانت ہو ایام ہی نہیں میں سکتی، بڑا خیانت نظام ہو ہی نہیں مستحکم سکتی، وہاں ہوتا ہے۔ نظام بڑا مضبوط ہے، جی اور اپنے وقت پر انہوں نے قربانی یقیناً کی ہوگی۔ جی اگر آپ کو غالب و گمان ہے جی کہ انہوں نے قربانی کی ہے تو آپ پھر فوراً حلق کریں، جی گویا کہ آپ نے بڑے شیطان کو مارا، پھر قربانی کی، اور اس کے بعد آپ نے حلق کیا۔ حلق کرنے والوں کو بڑی تعریف کی گئی ہے، پورے بال کاٹنے چاہیے۔ ہم بڑے ڈرتے ہیں یہاں کر، خاص کر جوان لوگ جب وہاں عمرہ کرنے جائیں سٹائل نہ بگڑ تو جائے، منشی بڑ پریشانی کا سا مسک تھنگا سو، اس کے ظاہری فائدے بھی ہیں، جی جی اس کے ظاہری فائدے بھی ہیں، باطنی تو ہے ہی، جی تو ظاہری اس لیے آپ حلق ہی محلقین ہی میں شمار ہو جائیں۔ جی اور پھر میں عرض کروں گا کہ وہ تھوڑا سا جو بال بعض لوگ کاٹتے ہیں، لیتے ہیں، کچھ بال لیتے ہیں، وہ ان کا جائز نہیں، بڑا مسئلہ ہے، ان کا بالکل ان پر دم لازم ہے، ان کا عمرہ ناقص رہتا ہے، ان کا حج ناقص رہتا ہے، اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ گویا کہ 10 ذی الحجہ کو آپ نے 3 کام جب کیے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا، لیکن ابھی کچھ پابندیاں ہیں، جی کیونکہ ابھی پورا مکمل نہیں ہے۔ اچھا تو حج آپ پابندیوں سے باہر آ گئے، جی مثلا آپ کمرے میں جا سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ احرام کی چادریں اتار سکتے ہیں، آپ سیدھا کمرے میں جائیں، وہاں اس کے بعد آپ کا ایک کام ہے اس دن، جی یہ کام آپ 10 ذی الحجہ کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، لیکن بہتر ہے 10 ہی کو کریں، جی سیدھا طواف کرنے کے لیے آ جائیں مکہ مکرمہ، اچھا بیت اللہ پہنچ جائیں۔ اس طواف کا نام ہے طواف زیارت، اور طواف زیارت کے بغیر حج مکمل ہوگا ہی نہیں۔ اچھا طواف زیارت لازمی ہے، جی اتنا لازم ہے طواف زیارت، اگر خدا نخواستہ کسی نے یہ کام نہیں کیا، یہ عمل نہیں کیا اور اپنے گھر پہنچا اور یہ شادی شدہ ہے
تو یہ اپنی اہلیہ سے تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ مکمل. اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر حج حرم میں دم دینا پڑے گا اس کو. اور دم ذہن میں رکھنا چاہیے حجاج کرام کو، عمرہ کرنے والے کو، دم اپنے علاقے میں نہیں چلے گا. اچھا. کرانا پڑے گا حرم میں. کہاں پر؟ حرم میں ہی کرانا پڑے گا. طواف زیارت کرے گا. طواف زیارت چونکہ اس نے صفا مروی صحیح پہلے سے کی ہوگی تو اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. طواف زیارت کرنے کے بعد پھر یہ مینا پہنچے گا. اب یہ بالکل آسان ہے. کیا؟ اس کو ایک ہی کام ہے. 11 کو 12 کو، اگر 12 کی رات کو رہا پھر 13 کو. یہ ایک ہی کام ہے، وہ ہے تینوں جمرات. چھوٹے شیطان، بیچ والے کو، بڑے کو کنکریاں مارنا اور تینوں موقعوں پر دعا کرنا قبلہ رخ ہو کر. پہلے کو ماریں گے، پھر بیچ والے کو ماریں گے، پھر بڑے کو ماریں گے. ہر موقع پر پہلی رمی کی، پھر دعا کی، پھر دوسری رمی کی، پھر دعا کی، پھر تیسری رمی کی، پھر دعا کی. یہی عمل دوسرے دن 12 کو، 10 کو بھی یہ کیا. 10 کو بڑے کو مارا تھا، دوسرے دن تینوں کو مارا، چوتھے دن 12 کو جو ہے وہ پھر تینوں کو. اور اگر آپ 12 کو رات کو وہاں رہتے ہیں، آپ وہاں سے نہیں نکلتے ہیں، اگر آپ نکلتے ہیں اور واپس ادھر آ جاتے ہیں مکہ مکرمہ، تو اب آپ پر 13 کی رمی لازم نہیں ہے. لیکن اگر آپ صبح صادق وہیں رہ گئے، فجر وہی ادا کی آپ لوگوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک تینوں شیطانوں کی رمی نہیں ہوگی. اس طرح مکمل ہو گیا آپ کا حج. اب ایک عمل باقی ہے، وہ ہے جب آپ واپس کشمیر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو طواف وداع کرنا ہے. اور یہ وداع لازمی ہے، اس کو کیے بغیر وہاں سے نہیں نکل سکتے. یہ ہے حج کا خلاصہ. بالکل. یہ جو آپ نے خاکہ کھینچا، اب 2 منٹ ہے ہمارے پاس، تو خیر ان میں تو مسائل وغیرہ کی وضاحت نہیں ہو سکتی، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے میرے پاس کہ لوگوں میں اتنی طلب ہوتی ہے بیت اللہ پہنچنے کی کہ کئی بار لوگ قرضہ لے کے حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھیے میں سمجھ گیا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے ایک آدمی کو شوق ذوق ہے، لیکن مالی استطاعت، تاریخ پڑی ہوئی ہے. بعض لوگ پیدل حج گئے، بعض لوگ اپنے مہینوں چلتے رہے اور حج کر کے آ گئے. اگر ایک آدمی کو یقیناً شوق ہے اور اس کو پورا یقین ہے کہ میں قرضہ اتاروں گا انشاءاللہ تعالی، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں کر سکتے. لیکن زبردستی اپنے اوپر قرضہ لانا اور پھر وہ نہ ادا کر پائے تو یہ اس کا مشورہ نہیں دیا جائے گا. لیکن ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. حج ایک ایسی چیز، ایسا عمل ہے، شوق ہے. اگر ایک کوشش یہ کرے کہ پیسہ اپنا جمع ہو اور اپنے پیسوں سے حج کرے. بالکل صحیح. ایک اور چھوٹا سا سوال وہ یہ ہے کہ اگر بیٹا جو ہے کوئی اولاد ہے، اس کو شوق ہے کہ میں اپنے والدین کو حج پہ بھیجوں، وہ پہلے مالی استطاعت اس کی ہو گئی، تو اس کو پہلے خود حج کرنا چاہیے کہ پہلے والدین کو بھیجنا؟ اس کو حج اگر والدین کو بھیج، بہت اچھا. اپنے پیسہ جو جمع اس نے کیا ہے وہ پیسہ والدین کو دے دے. والد اس کے مالک بنیں گے تو اب والد ہی پر حج فرض ہو گیا، یہ بچا رہا. اچھا. حج اس پر فرض ہوگا جو صاحب استطاعت ہو. بالکل. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو اب اگر ایک بیٹا پیسہ کما رہا ہے، اس کو شوق ہے کہ میں والدین کو حج کراؤں گا، خود نہیں، تو وہ پیسہ اٹھا کر والدین کی ملکیت میں دے دے. اب وہ خود صاحب استطاعت رہا نہیں تو والدین حج بھی کریں اور اس کو ثواب بھی ملے گا، والدین کا حج بھی ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. پہلے تو آپ تشریف لائے اور حج سے جڑے مسائل کی وضاحت کی اور ایک خاکہ کھینچا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کر سکیں اور جو ارکان حج ہیں اس کو مکمل کر سکیں اور عبادات کر سکیں اور اپنی زندگی کو راہ راست پہ لا سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تشریف حضرات کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. خیر کا معاملہ. ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. بہت سارے سوالات تھے جو رہ گئے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے پروگرام کی نشستوں میں طلب کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے مجھے اور نفیسہ کو پروگرام کنکلوڈ کرنے کی. آپ ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے، بالخصوص اس پروگرام کا جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.